جب کفار میدان خالی چھوڑ کر مسلمانوں کے سامنے سے بھاگ گئے اور لشکر اسلام کو فتح حاصل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کی نسبت تحقیق کرو کہ اس کی لاش میدان میں موجود ہے یا نہیں۔ یہ حکم پاتے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مقتلین کی لاشیں دیکھنے کو چلے۔ ابو جہل کو دیکھا کہ نیم مردہ پڑا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے اور کہا، اے اللہ کے دشمن، دیکھ تجھ کو اللہ نے کیسا ذلیل کیا۔ ابو جہل نے پوچھا، لڑائی کا نتیجہ کیا ہوا؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست ہوئی۔ یہ کہہ کر عبداللہ بن مسعود جب اس کا سر کاٹنے لگے تو اس نے کہا، میری گردن مونڈوں سے ملا کر کاٹنا تاکہ میرا سر دوسرے کٹے ہوئے سروں میں بڑا معلوم ہو اور یہ سمجھا جائے کہ سردار کا سر ہے۔ اس لڑائی میں کل 14 صحابی شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکہ جنگ سے فارغ ہو کر مسلمان شہداء کو دفن کیا۔ مشرکین کی لاشوں کو ایک بڑے کنویں میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈلوائی۔ صرف امیہ بن خلف کا لاشا چونکہ پارا پارا ہو کر اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا، لہٰذا اس کو وہیں مٹی ڈال کر چھپا دیا گیا۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار جو اس لشکر میں آئے تھے قریباً سب کے سب مقتول ہوئے اور شکستہ خور لشکر کے مکے پہنچنے پر گھر گھر صفا ماتم بچھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مال غنیمت جو کفار سے مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا ایک جگہ جمع کر کر عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ جو بنو نجار سے تھے کے سپرد کیا۔ عبداللہ بن رواحہ اور زید بن حارثہ کو مدینہ کی بلائی اور نشیبی بستیوں کی طرف مسردہ فتح سنانے کے لیے روانہ کیا۔ بدر کے میدان جنگ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ مقام صفرا میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کے موافق تمام مال غنیمت بحصہ مساوی مسلمانوں میں تقسیم فرمایا اور اسران جنگ میں سے نضر بن الحارث بن کلا کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام ارقہ الزبا میں پہنچے۔ یہاں عقبہ بن ابی معید بن ابی عمرو بن لینا کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ یہ دونوں جو اسران جنگ بدر میں شامل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے نہایت سخت اور شدید دشمنی رکھتے اور اپنی اناد میں ابو جاہل کے ہمسر تھے۔ نضر بن الحارث کو مقام صفرا میں علی رضی اللہ عنہ نے اور عقبہ بن ابی معید کو مقام ارقہ الزبا میں عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حصابہ کے ساتھ تیز رفتاری سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن بعد قیدی بھی مدینے میں پہنچ گئے۔ قیدی جب مدینے میں پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صحابہ اکرام میں تقسیم فرما کر حکم دیا کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ان قیدیوں میں ایک شخص ابو عزیز بن عمیر بھی تھا جو لشکر کفار کا علم بردار تھا اور مصعب بن عمیر کا حقیقی بھائی تھا۔ ابو عزیز کا بیان ہے کہ جب مجھے بدر سے گرفتار کر کر مدینے کی طرف لا رہے تھے تو میں انصاریوں کی ایک جماعت کے زیر حراست تھا۔ یہ انصاری جب کھانا کھانے بیٹھتے تو روٹی مجھے دیتے اور خود کھجورے کھا کر گزارا کر لیتے۔ میں شرما کر روٹی ان میں سے کسی کو دیتا تو وہ پھر مجھ کو واپس کر دیتا۔ مدینے میں پہنچ کر ابو عزیز ابی یسر انصاری کے حصے میں آئے۔ مصعب بن عمیر ابی یسر انصاری سے کہنے لگے کہ اس کو خوب حفاظت سے رکھنا اور اس پر سختی کرنا کیونکہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس سے معقول فدیہ ملے گا۔ ابو عزیز نے دیکھا کہ یہ میرا حقیقی بھائی میرے محافظ کو سختی کرنے کی تائید کر رہا ہے، کہا کہ بھائی صاحب کیا آپ میرے لیے یہی خیر خواہی کر رہے ہیں؟ مصعب نے جواب دیا کہ اب تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی یہ ہے جس کی حراست میں تو ہے۔ ابو عزیز کی ماں نے 4000 درہم بیچ کر ابو عزیز کو رہائی دلوائی۔ جنگ بدر میں مشرکین کی شکست پانے کی خبر جب مکے میں پہنچی تو جس طرح کافر کو رنج و ملال ہوا، اسی طرح ان چند مسلمانوں کو جو مکے میں رہ گئے تھے اور اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے بے حد مسرت و خوشی حاصل ہوئی۔ ابو لہب کسی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکا۔ اس نے جب مکے کے تمام بڑے بڑے سرداروں کے مقتول اور اہل مکہ کی شکست یاب ہونے کی خبر سنی تو اس کے دل پر ایسا دھکا لگا کہ خبر سننے کے ایک ہفتے بعد مر گیا۔ جنگی قیدیوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو عمر فاروق نے فرمایا کہ میری تو یہ رائے ہے کہ ان قیدیوں میں ہم میں سے جس کا عزیز ہے وہی اس کو قتل کرے تاکہ مشرکوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ رسول کی محبت قرابت داری کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کو کچھ مالی امداد پہنچے اور یہ اپنا ساز و سامان جنگ درست کر سکیں، اور ممکن ہے کہ ان قیدیوں میں سے اکثر کو دین اسلام کی قبول کر لینے کی توفیق بھی میسر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا۔ بعض قیدیوں کو بلا فدیہ لیے ہوئے ہی ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔
فی کس 4000 درہم سے 1000 درہم تک فدیہ مکے والوں نے بھجوا کر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھڑوا لیا۔ جو قیدی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور فدیہ بھی ادا نہ کر سکتے تھے، ان سے کہا گیا کہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا ابھی تک مکے ہی میں اپنے شوہر ابو العاص کے پاس تھی۔ ابو العاص بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے گلے کا ہار اتار کر ابو العاص کی فدیے میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ مناسب سمجھو تو زینب کا ہار اس کو واپس کر دو، کیونکہ یہ اس کے پاس اس کی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی یادگار ہے۔ لوگوں نے بخوشی اس بات کو قبول کیا اور ابو العاص کو چھوڑ دیا۔ ابو العاص نے مکے میں واپس جا کر زینب رضی اللہ عنہا کو مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھجوا دیا۔ ابو العاص اس واقعے کے 6 سال بعد مسلمان ہو گئے۔ مقتلین کے ورثاء نے بلند آواز سے نوحہ زاری نہیں کی کیونکہ اس خبر سے مسلمان خوش ہوتے۔ صفوان بن امیہ نے، جس کا باپ امیہ اور بھائی علی دونوں بدر میں مارے گئے تھے، عمیر بن وہب کو خفیہ طور پر آمادہ کیا کہ مدینے میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرے۔ عمیر بن وہب زہر میں بھیجی ہوئی تلوار لے کر مکے سے چل کر مدینے میں پہنچا تو عمر رضی اللہ عنہ کو شبہ گزرا۔ وہ عمیر کی تلوار کا قبضہ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم عمیر کو چھوڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب بلا کر پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ عمیر نے جواب دیا کہ میرا بیٹا قیدیوں میں شامل ہے، اسے رہا کرانے آیا ہوں کہ آپ مجھ پر رحم کریں اور میرے بیٹے کو آزاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو صفوان نے میرے قتل کے لیے آمادہ کر کر بھیجا ہے، سچی بات کیوں نہیں کہتے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان اور عمیر کے مشورے کرنے کی تمام کیفیت سنا دی۔ عمیر نے کہا میں مسلمان ہوتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، کیونکہ اس بات کی خبر سوائے صفوان اور میرے کسی تیسرے شخص کو ہرگز نہ تھی۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی۔ فرشتوں کے شریک جنگ ہونے کا حال خود کفار نے مکہ میں جا کر بیان کیا۔ بعض مشرکین مدینہ جو لڑائی کا تماشا دیکھنے چلے گئے تھے اور اتفاقاً لڑائی کے وقت وہاں موجود تھے، نے اپنے سروں کے اوپر سے بادل کے ایک ٹکڑے کو گزرتے ہوئے اور مقام جنگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک شخص نے کہا اس بادل کے ٹکڑے میں سے، جبکہ وہ بالکل ہمارے قریب سے گزر رہا تھا، گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی اور کسی کو یہ کہتے ہوا سنا کہ جلد آگے بڑھو۔ راوی کہتا ہے کہ اس آواز کے سننے سے ہم پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ میرے چچا زاد بھائی کا خوف کے مارے دم نکل گیا۔ جنگ بدر سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 22 رمضان المبارک کو مدینے واپس تشریف لائے۔ اسی رمضان کی آخری تاریخوں میں صدقہ فطر واجب ہوا۔ عیدین کی نمازیں اور قربانی بھی اسی سال مقرر ہوئی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کیا اور وہ ذی النور کہلائے۔ اسی سال جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھوٹی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ کفار مکہ کے دلوں میں انتقام کی آگ خوب تیزی سے شعلہ زن تھی۔ جنگ بدر کے 2 مہینے کے بعد ابو سفیان 200 سوار لے کر مکے سے باارادہ جنگ روانہ ہوا۔ جب مدینے کے قریب یہ لشکر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو ہمراہ لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ ابو سفیان کھجوروں کے باغ کو جلا کر جا چکا تھا اور اس نے 2 آدمیوں کو جو اپنی کاشتکاری کے کاموں میں وہاں مصروف تھے قتل کیا۔ ان دونوں میں ایک تو سعید بن عمرو انصاری تھے اور دوسرا ان کا حلیف تھا۔ مسلمانوں کے آنے کی خبر سنتے ہی بھاگتے ہوئے کفار مکہ اپنے ستو کے تھیلے ہلکے کرنے کے لیے رستے میں پھینکتے گئے۔ مسلمانوں نے مقام قدر تک تعاقب کیا اور جا بجا ستو کے تھیلے پڑے ہوئے پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں واپس تشریف لے آئے اور اس واقعے کا نام غزوہ سویق مشہور ہوا۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ غزوہ سویق سن 2 ہجری کے ماہ ذو الحج کے ابتدا میں ہوا۔ آخری ماہ ذو الحج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں رہے اور کوئی قابل تذکرہ واقعہ نہیں ہوا۔